نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات انتہائی افضل اور اہم رات ہے، جہاں پروردگار عالم کی جانب سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، کیا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، کیا میں اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اسے روزی عطا کروں؟ کیا ہے کوئی عافیت مانگنے والا، میں اسے عافیت عطا کروں؟ اور پھر ہم ان راتوں سے محروم رہ جائیں، ہم کسی عبادت کا اہتمام نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی راتوں میں عبادت کون سی کی جائے؟ تو یاد رکھیں، شریعت، سنت، احادیث نے کوئی عبادت مقرر نہیں کی کہ بندہ فلاں عبادت کر لے، فلاں تسبیح پڑھ لے، فلاں نوافل ادا کر لے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اتنے نوافل پڑھنے چاہیے تو اس نے خود اپنی طرف سے ایک چیز گھڑی ہوئی ہے۔ شریعت کے اندر یہ چیز مقرر نہیں ہے، کوئی خاص نفل، کوئی خاص تسبیح، کوئی خاص ذکر و اذکار، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے موافق کچھ نوافل کا اہتمام کرے، کچھ تلاوت، کچھ ذکر و اذکار، کچھ تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اس طریقے سے اپنی رات گزار لے۔ اور پھر عبادت کرنی ہی ہے تو تنہائی میں اخلاص کے ساتھ بندہ عبادت کرے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، وہ کسی شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تم آنا تو اکیلے آنا۔ اب وہ شخص جائے، اپنے دوست احباب کو بھی لے جائے، اس وزیر اعظم نے، اس بادشاہ نے کوئی اہم بات کرنی ہوگی، وہ دیگر لوگوں کے سامنے کہہ نہیں سکتا، تو اس کی چاہت یہ تھی کہ میں اس کو گفٹ دوں، اس کو عطیہ دوں، لیکن اکیلے میں دوں۔ تو سب لوگوں کے ساتھ مل کے چلے جانا یہ تو درست نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عام دربار ہے، وہاں پر ہر کوئی جا رہا ہے، مجمع بھی لگا ہوا ہے، فرائض ہیں، جمعے کی نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص دربار ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص راتیں دی وہ تنہائی کے لیے۔ وہ راتیں ایسی ہیں کہ انسان تنہائی میں خالق اور مخلوق کے راز و نیاز کا معاملہ ہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں مجھ سے جو ہے راز و نیاز کا معاملہ کرے، بندہ تنہائی میں مجھ سے مانگے، جو ہے میں اس کی بخشش کروں، میں اسے دوں، جتنا وہ مانگنا چاہتا ہے میں اسے دوں۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہوئے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جاگنا کتنا ہے، اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ انسان تھوڑی بہت عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ تعداد نہیں شمار ہوتے کہ اس نے اتنے نوافل پڑھ لیے، اس نے اتنی عبادت کر لی۔ کوالٹی کے اس عبادت کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس کی عبادت کے اندر اس کی نیت کتنی درست ہے، یہ اس کی عبادت کے اندر اللہ کی رضا کے حصول کا کتنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم تھوڑی کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، کوالٹی کو بہتر بنائیں، کوانٹیٹی کو چھوڑ دیں۔ اخلاص کے چند لمحات بھی عبادت کے لیے مل گئے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا من صلی العشاء جماعتا فکأنما قام اللیل فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، آدھی رات وہ جاگا، عبادت کی۔ اور من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز فی جماعت جماعت سے پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کری۔ تو کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم فجر کی، عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا بندہ اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ بعض لوگ صرف جاگنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس زبردستی جاگنے کے لیے مختلف حیلے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بھئی چائے پی جا رہی ہے، اور تو شریعت کا بھی یہ مزاج نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے انسان حشاشیت بشاشت کے ساتھ جتنا جاگ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے کرے، اس کے بعد سو جائے۔ سونا بھی تو عبادت ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے سو رہا ہے تب بھی عبادت، اللہ کی رضا کے لیے جاگ رہا ہے تب بھی بات۔ شریعت نے تو بہت آسانی پیدا کر دی ہے۔ اس رات میں قبرستان جانے کی شرعی حیثیت میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ شرعی حیثیت وہ حدیث مبارکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نہیں ہے، میں ڈر گئی، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے نکلی، جنت البقیع کے قبرستان میں گئی تو میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب،
تو اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہنا کہ قبرستان جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں اول بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات میں ایسا کیا، پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب برات آیا ہے، باقی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً عادت تھی کہ کئی مرتبہ کئی حدیث میں یہ آیا ہے، شب برات نہیں ہے پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان جا کر امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ تو یہ تو ایک عمومی بات تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے، تو لہٰذا نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام فرمایا اس خاص شب برات والی رات، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تلقین کی یا صحابہ نے ایسا کیا ہو یا تابعین تبع تابعین نے ایسا کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا قبرستان جانا ہے تو خرافات بدعات سے بچتے ہوئے زندگی میں ایک بار شب برات میں کسی بھی شب برات میں قبرستان چلا جائے، سارے ثواب کر کے واپس آ جائے، لیکن بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ نہ جایا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی شب برات میں، پھر اس کے بعد جو ہے جتنا دعائیں استغفار ہو سکتا ہے وہ کیا، کوشش کرے کہ تہجد میں اٹھ جائے، تہجد میں اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھے، تھوڑا سا تلاوت کر لے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ لے۔ ابھی جیسے وبائی صورتحال ہے تو وبائی جو امراض سے بچنے کی جو دعائیں تلقین کی گئی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، توبہ و استغفار کرے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ حالات یہ مصائب آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو مبارک راتیں ہیں ان مبارک راتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔